إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطاها فأدبها فحسن تأديبها وعلمها فحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی ایک اس امت سے چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی اور پھر وہ مرے اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے مگر یہ کہ وہ جہنمی ہوگا. اس کو روایت کیا امام مسلم نے. اور جناب ابو موسیٰ اشعری سے مروی کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے ہیں کہ جن کے لیے دوہرا اجر ہے، 2 اجر ہے. ایک تو وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو اور وہ ایمان لایا ہو اپنے نبی پر اور ایمان لایا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے وہ بندہ جو غلام ہو
جبکہ وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے جس کی ملکیت میں ہے۔ تیسرے وہ آدمی کہ اس کے پاس لونڈی ہو جس سے وہ قربت بھی کرتا ہو، لیکن اسے وہ ادب سکھا رہا ہو تو اچھا ادب سکھایا اس نے، اور علم بھی سکھا رہا ہو اسے اور اچھی تعلیم اسے دی، پھر اس کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا، پھر اسی سے نکاح بھی کر لیا، تو اس کے لیے دوہرا اجر۔ میں نے اس موقع پر 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہ کی قسم یاد فرماتے ہیں، فرمایا اس امت سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے، چاہے وہ اہل کتاب سے ہو یا اہل کتاب سے نہ ہو۔ اہل کتاب جیسے یہودی اور نصرانی، میں جو سچائی لے کے آیا ہوں اس کو ماننا ضروری ہے۔ پتہ نہیں اس دنیا کو کیا ہوا ہے، ہر چیز اس انسان کے حلق کے نیچے سے اتر جاتی ہے بڑی آسانی سے، اور سمندر بھی پی جانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کو بھی چرنے میں کچھ کمی نہیں کرتا، سب اتر جاتا۔ سچائی اس کے حلق سے بڑی مشکل سے اتر۔ پتہ نہیں کیا ہوا، آپ اگر سچوں کو ڈھونڈنے جائیں چراغ لے کر کے بھی تو بڑی مشکل سے۔ اچھا، اسی لیے لوگ سچائی کی تلاش میں کبھی پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھے، اور خود ہمارے حضور کا بھی نمونہ غار حرا میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی غاروں میں، صرف لوگوں سے الگ ہونے کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہاں خدا ہے اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے جلوے نہ ہوں، سب جگہ۔ سچائی کی تلاش میں لوگ آبادی سے باہر نکل گئے۔ سچائی جلدی سے، لوگوں خدا جانے کیوں یہ حلق میں پھنستی ہے، شاید اس وجہ سے کہ یہ بڑی مشہور کہاوت ہے، الحق مر، سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے، یہ کڑوی دوا ہے جسے سچائی ہے، دوا دوا ہی نہیں ہے یہ شفا جسے سچائی، لیکن یہ حلق سے جلدی سے اترتی نہیں ہے۔ الحق مر ولو کان درا، اگرچہ اس کی حقیقت دودھ جیسی ہے، لیکن دودھ آسانی سے حلق کے نیچے سہل الحضور ہے، جلدی سے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، لیکن سچائی حلق کے نیچے نہیں اترتی۔ یہ عجیب معاملہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ہے، انصاف نہیں ہے۔
چاہے گھروں کو دیکھ لیجئے، چاہے جماعتوں کو دیکھ لیجئے، چاہے شاہوں کو دیکھ لیجئے، چاہے رعایا کو دیکھ لیجئے، انصاف نہیں۔ اچھا، اسی لیے قدرت نے ایک دن انصاف کا رکھا، جو آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ سارا جہاں پڑھتا ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے انصاف والے دن کا، تو ایک دن انصاف کا اس نے رکھا ہی ہے۔ اسی لیے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انصاف نہیں دیتا ہے کسی دباؤ کے تحت، بڑا دباؤ آتا ہے یہ انصاف دینے میں، اگر کوئی انصاف نہیں دیتا ہے، انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی، تو جانے دیجیے، نہیں دیتا نہ بھی دے، ایک دن تو انصاف کا ہے۔ اگر تو مینت ہی داد روز دادے ہست، اگر جناب انصاف نہیں دے رہے ہیں تو ایک دن انصاف کا تو ہے، ایک دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یہ نہیں کہ صرف میں قیامت کی بات کر رہا ہوں، اسی دنیا میں کتنا جھوٹ ہم نے اس دنیا میں دفن ہوتے دیکھا ہے، اس چھوٹی سی عمر میں، اور کتنی سچائی جو بہت دبائی گئی، ایک دن بہرحال وہ اوپر آ کے رہے۔ اور زمانے کے انقلابات یہی تاریخ تو بیان کر رہے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اگر اس کی بھی خبر ہمیں نہ ہوئی تو کیا صرف ہم لوح محفوظ ہی کی خبر رکھتے ہیں؟ پاؤں تلے کی زمین کی خبر نہیں؟ اللہ والے سب خبر رکھتے، سب ان کو معلوم ہے۔ پھر جو انہیں ظاہر کرنا ہوتا ہے ظاہر کر دیتے ہیں، اور جو چھپا لینا ہوتا ہے چھپا بھی لیتے ہیں، کہ کسی کا عیب کیا کھولیں۔ وہ ہمیں پردہ ڈالنے کا حکم ہے، کوئی بے پردہ کیوں ہو ہماری وجہ سے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو اس دنیا میں انصاف بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں، اس دنیا میں امانت نہیں ہے، بہت کم ہیں جو امین ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دو شانیں پہلے اہل مکہ کے سامنے آ گئے، ایک آپ کا سب سے زیادہ سچا ہونا، اور دوسرے آپ کا امین ہونا۔ آپ کو عرب الصادق الامین کہتے، بہت سچے، بہت امانت دار۔ امانت بھی نہیں رہ گئی، لوگوں کی امانتیں کتنے لوگ کھا کھا کے بیٹھے ہیں، اور یہ چیز جو ہے ان کے گلے کی پھانس بننے ہی والی ہے۔ جس کی جو امانت ہے گلے گلے پانی میں اس کو دے دو، یہاں امانت دے دو۔ چوتھی چیز بھی ایک اور ہے، ہم کم دیکھتے ہیں،
کہ بہت کم زبانیں ہیں جو احتیاط کے ساتھ کھلتی، منہ بھاڑ کی طرح سے کھلا ہوا، جو زبان پہ آیا بکتے چلے گئے۔ جو زبان پہ آیا، منع ہے کہ کسی بھی بات کو پہلے تولو پھر بولو، بغیر وزن کیے بات کو، بے وزن بات کرنے سے کیا فائدہ، بے پر کی اڑانے میں کیا مزہ۔ اسی لیے شان مسلم حضور جب بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ مومن کوئی جھوٹا اٹھا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، مومن امانت دار ہوتا ہے، مومن وعدے کا پابند ہوتا ہے، مومن ادھر ادھر کی پھینکا پھانکی نہیں کرتا، ادھر جو ضرورت کی چیز ہے وہی بولے۔ وہ مومن امانت دار ہوتا۔ آج بھی جالی مبارک پر یہ الفاظ کنداں ہیں، حضور کی جالی پر، لا الہ الا اللہ الحق المبین، محمد الرسول اللہ الصادق الامین۔ تو جالی مبارک جب چومتے ہو تو دل میں اس کو رکھتے نہیں ہو کہ حضور سچے ہیں، لاؤ سچے ہو جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جو جتنا زیادہ سچا ہے اتنا ہی زیادہ حضور کے قدم سے قریب ہے۔ صدیق اکبر امت پہ سب سے زیادہ سچائی پر عمل کرنے والے تھے، لہذا وہ پردہ فرما کے بھی حضور کے قدم سے جدا نہیں۔ اور فاروق اعظم بہت انصاف کرنے والے تھے، بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے انصاف میں، اسے بھی کوڑے لگا ہی دیے بیٹے کو، اپنے ہاتھ سے، وہ بھی انصاف تھا، اسی لیے حضور کے قدموں سے قریب ہو گئے۔ ابھی وہاں ایک قبر کی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آئی بس۔ رسمی مسلمان مت بنو، حقیقی مسلمان بنو۔ یہ ہم رسم دیکھتے ہیں مسلمان بننے کے، حقیقی صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ جو چیز حضور نے دی ہے وہ لے لو۔ تو حضور سرور عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مکہ معظمہ میں لوگوں کو یہی علم سکھاتے رہے، اور انہیں اس طرح سے سکھا دیا اور انہیں اس طرح سے علم پڑھا نہیں دیا بلکہ پلا دیا کہ بس وہ یہی کرتے تھے، سچ کے سوا نہیں بولتے، سچی بات کو۔ سچائی کے منہ میں جھوٹ کا تنکا کچھ کام نہیں کر پائے، جہاں کہیں ہوگا زبان اسے تلاش کر کے پھینک دے گی۔ جھوٹ ایک تنکا ہے۔ اب یہ جھوٹے کتنے رنگ بدل رہے ہیں، لیکن کچھ کام آ رہا ہے، ساری دنیا نے پہچان لیا۔ جھوٹے حکمراں، جھوٹے شاہ،
جھوٹے شہنشاہ، جھوٹے کچکلا، جھوٹرے نام لحاظ لیڈر، ان کو کون نہیں پہچانتا؟ میڈیا ان کو جسٹیفائی کرنے کی، کوئی میڈیا کوئی جج ہے کیا جسٹیفائی کرے گا؟ وہ خود گناہ میں لت پت ہے، وہ کسی کو کیا انصاف فراہم کرے گا؟ جھوٹ کی روٹی کھا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سچائی لے کے آیا ہوں، اور اس سچائی کو، اس امت کو لینا ہی ہے، اس کو لینا ہی، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی، اس کو قبول کرنا۔ اسلام کا دوسرا نام سچائی ہے، اس کو لینا ہی ہے۔ اور جو نہیں لے گا جان بوجھ کر کے، مجھے سن کر کے، وہ جہنم میں جائے گا۔ بڑی خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی، بہت بڑی خوش نصیبی، کہ ہماری بنیاد ہی تصدیق پر ہے، تکذیب پر نہیں۔ ہم یہودیوں کو نہیں جھٹلاتے کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے پاس اتری ہے، کتاب آئی۔ نصرانی کو ہم نہیں جھٹلاتے کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ ہمارا حال تو یہی، ہم تصدیق کرتے، لیکن وہ اگر ہماری تکذیب نہ کریں تو نہ یہودی رہ سکیں گے نہ نصرانی۔ ان کی بنیاد تکذیب پر ہے، جھٹلانے پر ہے، تو جھوٹوں کا کیا اعتبار؟ تو اب جو ہے حضور کے آنے کے بعد ماننا ہی ہے حضور کو، نجات جو ہے حضور کے اوپر، ماننا ہی ہے۔ اچھا، اسی لیے قبر میں سوال ہوتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہے گا۔ اسی لیے یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی قبر میں منکر نکیر، ان کی قبر میں بھی آتے ہیں۔ جب تو وہ ہا لا ادری کہتا ہے کہ افسوس افسوس مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ تو آپ کیا کہتے تھے وہ بول دو۔ خدا کرے ہمارا رشتہ حضور سے جیتے جی مضبوط سے مضبوط ترین ہو جائے۔ چلیے، ایک ہو گئی حدیث، دوسری سن لیجئے۔ یہ جناب ابو موسیٰ اشعری سے ہے، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، تعلق ان کا یمن سے تھا۔ اب جب حکم مقرر ہوئے تھے، اس میں ایک ابو موسیٰ اشعری بھی تھے مولانا، بہت جلیل القدر ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے ابو موسیٰ اشعری سے، کہ حضور نے فرمایا 3 ایسے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اوپر سے 3 سنتے چلے آ رہے ہیں۔ 3 وہ ہے جو ایمان کی مٹھاس پاتے ہیں، 3 وہ ہے جو ایمان کا ذائقہ حاصل کرتے ہیں، اب 3 وہ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان کو بھی سن لیجئے۔ ایک تو وہ جو اہل کتاب سے ہو، وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو، یعنی یہودی ہو نصرانی ہو، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہے اور ہمارے نبی پر بھی ایمان ہے، اس کو دوہرا حضور کی نبوت کو مان لیا، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی کعب احبار وغیرہ، بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، آج بھی ایمان قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو
ان کو دوہرا اجر ہے، کیونکہ اپنے نبی کو بھی مانا، ہمارے نبی کو۔ چلو صاحب، ان کو دوہرا اجر ملا، ایک تو وہی ہوگا۔ دوسرے والعبد المملوک، وہ بندہ جو کسی کا غلام ہو، جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے، آقا کا بھی حق پورا ادا کر رہا ہے اور اللہ کا بھی حق پورا ادا کر رہا ہے، تو اس کو بھی دوہرا۔ میں نے اس پر ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک صاحب بازار میں گئے اور ایک غلام دیکھا جس کا چہرہ خوب چمکتا دمکتا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ وہ خوبصورت ہی نہیں تھا، خوب سیرت بھی تھا، اس کی سیرت بھی بہت اچھی۔ تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے یہی غلام دے دیجئے۔ پہلے یہ بازار میں آدمی بھی بکتے، ابھی بھی بعض جگہ بک رہے ہیں، مرد عورت سبھی بک رہے ہیں، جیسے بھیڑ بکری بکتے ایسے غلام اور لونڈی بکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ میری سنیں تو اس کو نہ لیں، اور اس غلام کو اگر آپ لیتے ہیں تو میں آپ کو بہت سستے داموں پہ دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ کی جو قیمت ہے آپ لے لیجئے، میں تو اسی کو لوں گا۔ سمجھے آپ؟ ایسے بھی لوگ ہیں، وہ سستا نہیں ڈھونڈتے ہیں، اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سستا اور اچھا ڈھونڈنا یہ طبیعت ہے، چیپ اینڈ بیسٹ، یہ طبیعت ہے آدمی۔ لیکن جو ہے بہت اچھی چیز تھوڑا مہنگی ہوتی ہے، اچھا دیکھو۔ کہا میں تو اسی کو لوں گا جو بھی قیمت اس کی ہو۔ تو غلام خود ہی بولا کہ میرے آقا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرا مالک، آپ دوسرا غلام لے لیں، لیکن اگر مجھے کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں وہ آپ مان لیں۔ دیکھا آپ نے؟ کہا تیری شرطیں کہاں؟ کہا کیا شرطیں؟ کہا ایک تو یہ شرط ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے مجھے روکنا نہیں۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ وہ لوگ جو رسم غلامی ادا کر رہے تھے وہ بھی نماز وقت پر پڑھ لیتے۔ کہا جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ نماز سے نہ روکنا، لا تمنعنی عن الصلاۃ، مجھے نماز سے نہ روکنا۔ ہاں اس نے کھلے دل سے کہا کہ نماز سے کون روکا، جب نماز کا وقت آئے تو آپ پڑھیے نماز، یا یہ نماز مسجد میں پڑھنے میں، یہ نہیں کہ وہیں مصلی بچھا دوں گا میں خرید کے رکھوں گا اور میری آفس میں پڑھ لینا۔ اب یہ سب آفس بلا نکلی ہے، یہیں تراویح بھی پڑھا دیجیے گا، یہیں حافظ بھی رکھ لوں گا، اب یہ سب بلائیں نکلی ہیں۔ آپ سب آفس میں پڑھو گے، اوٹے پہ پڑھو گے، مسجد میں کون پڑھے گا؟ یہ سب بلائیں ہیں۔ پہلے آفس نہیں تھا، پہلے اوٹے نہیں تھے، پہلے چھتیں نہیں تھے، پھر مسجد کا اہتمام کیوں تھا؟ گھر میں اگر 100 مسجد بھی آپ بنا لیں تو مسجد بیت ہی ہوگی وہ، اگر در خانہ صد محراب تاری،
گھر میں اگر ایک نہیں 100 مسجد بھی بنا لے میں، نماز بے کی در مسجد گزاری، نماز وہ اچھی ہے جو آپ نے مسجد میں جا کے ادا۔ مردوں کی نماز مسجد والی ہے، عورتوں کی نماز گھر والی ہے۔ عورتیں بیچاری مسجد میں آنا چاہتی ہیں اور مرد بیچارے گھر ہی میں نماز پڑھنا، یہ سب گنگا الٹی ہو گئی ہے۔ جس کو گھر میں پڑھنا چاہیے، گھر کی نماز عورتوں کی اچھی ہے، وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے، اور جس کو مسجد میں پڑھنا چاہیے وہ گھر میں پڑھنا، جو مسافر۔ افسوس ہمارے شیخ جو ہم کو حدیث پڑھاتے تھے اور ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے، فرماتے تھے کہ مردوں کی نماز تو جماعت کی نماز ہے، مسجد کی نماز ہے، یا عورتوں کی نماز گھر میں ہے۔ اور پھر آیت پڑھتے تھے، صلوا وارکعوا مع الراکعین، دیکھو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی صلوا مع المصلین، نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ، جماعت کی نماز۔ تو ایک شرط اس نے لگا دی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ مجھے نماز سے نہ روکیں۔ کہا ٹھیک، منظور، مان لیا اس نے۔ اور آج کل کا کوئی سیٹ ہوتا ہے، کہتا بھیا یا غلامی کرو یا نماز پڑھو۔ کچھ ایسے سیٹ بھی ہیں، یا تو غلامی کرو، آپ نوکری کرو، یا پھر نماز پڑھو۔ ولا حول ولا قوت۔ مان لیا اس نے، کہا ٹھیک۔ دوسری شرط آپ کی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے وہ جگہ دیجئے جو میں پسند کروں۔ تو ذرا ٹھٹکا ہو کہ بھیا خدا جانے کہے تم اپنا بنگلہ خالی کر دو تو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک تو گرا پڑا یہ آپ کا آدمی، جس وقت میں کینیا میں تھا، یعنی ایسٹ افریقہ میں، وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ یہیں رہ جائیے کینیا میں، ابھی نہ جائیے یہاں سے، ہمارے پاس 3 بڑی مسجدیں ہیں، جس کو آپ پسند کریں، اور آپ اپنی شرطوں پر رہ جائیے۔ اب تک ہم نے اماموں کو اپنی شرط پر رکھا، آپ اپنی شرط پر۔ ہم کہا ایسا مت کہیے، اگر میں کہہ دوں یہ بنگلہ آپ خالی کر دو تو بولے اس کو تو پہلے آپ لگائیے، آپ کی دعا سے 50 بنگلے ہیں، وہ کنگ لوگ تھے بابا جی، اس کو یہ شرط پہلے لگائیے۔ ایسا ہوتا تو بیچارہ رکا۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں اس لیے نہیں رہ سکتا کہ میری ماں راضی نہیں ہے یہاں رہنے پر، دوسرے میرا شیخ بھی راضی نہیں ہے جس نے مجھے بامبے بلایا ہے، یعنی اشرف العلماء۔ وہ ہمارے شیخ بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے، اور ہمارے باپ کے بعد وہ ہمارے دوسرے باپ بھی تھے۔ میں نے کہا وہ راضی نہیں ہے، صرف 3 ہی مہینے کی اجازت دی ہے مجھے۔ تو ذرا وہ سنبھلا، پھر اس نے ہمت کی، کہا اچھا ٹھیک یہ بھی منظور ہے، تم جہاں پسند کرو گے وہاں رکھ دیں گے۔ ہمت والے لوگ ہمت ہے۔ چلو 2 شرط آپ کی ہو گئی۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے میرا دن قبول کر لیجئے، دن میں آپ جو چاہیے خدمت لیجئے، رات کو مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی نائٹ ڈیوٹی نہیں چاہیے، ڈے ڈیوٹی چاہیے۔ رات کو مجھے کوئی کام نہ دیجئے، جو کام لینا ہے دن میں لیجئے۔ بڑے کھلے دل سے کہا چلو منظور ہے، کہا پھر لے لیجئے، ہو گیا سودا۔ برسوں رہا اس کے یہاں، وہ خدمت انجام دی ہے اس نے اپنے مالک کی، دنیا کے مالک کی، کہ وہ دانتوں کے نیچے اس نے انگلی دبائی ہے۔
کبھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست احباب کی دعوت کر ڈالی، زوردار دعوت کر ڈالی، اور رات کا ایک اچھا خاصا حصہ دعوت میں گزر گیا۔ دھیرے دھیرے کر کے لوگ چلے گئے اپنے ٹھکانے، تو یہ میاں بیوی بچے کہنے لگے رات تو بہت گزر گئی ہے اور سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے، یہ رات کو ہمارا غلام کرتا کیا ہے آج تک ہم نے معلوم نہیں کیا، چلو اس کی رات تو دیکھیں، یہ رات کو کرتا کیا ہے۔ دن تو اس کا دیکھا ہے، بڑا تابناک دن ہے، بڑا روشن دن ہے، بڑا مبارک دن، اس کی رات بھی تو دیکھیں۔ جانتے ہو پہلے اصل میں گھر ہی کو اس نے کہا دیکھو یہ بھی میرا گھر ہے، یہ بھی میرا گھر ہے، اونچے اونچے گھر، آپ یہاں چاہو رہ جاؤ، یہاں اچھے اچھے مکانات، کہا نہیں یہ مجھے پسند نہیں۔ سوچا کہ پتہ نہیں اب شاید میرے بنگلے ہی کو پسند کرے گا، کیا کرے گا، یہ لے جا کے کہا دیکھیے اس میں رہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے وہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا اور کوئی گھر ہے، کہا اب گھر نہیں اب جھوپڑا ہے ہمارے پاس، کہا اسے بھی دکھا دیجئے، آبادی سے باہر جھوپڑے کچھ تھے، اور جتنی بجلیاں گرتی ہیں جھوپڑے والوں پر ہی، کمزوروں ہی پہ بجلی گرتی، لے جا کر کے دکھایا ہے۔ ایک دم ویرانے میں ایک جھوپڑا ایسا تھا کہ وہاں کوئی اور آبادی ایک ہی تھا، کہا یہ بھی میرا ہے، کہا یہ آپ کا ہے کہاں، کہا میں یہیں رہوں گا، تو دنگ رہ گیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اتنے اچھے اچھے مکان بتائے کسی کو پسند نہیں کیا، ایک دم الگ تھلگ آبادی سے دور ایک ہی مکان تھا، کہا بس یہ میرے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ تنہائی میں ہی لطف حاصل کر، مجمع نہیں چاہتے، وہ دکان نہیں لگاتے، یہ ان کی شان میں نے دیکھی ہے، یہ دکان لگانے والے بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں کہ آج ہجوم آتا رہے اور جاتا رہے، کہا بس یہیں رہوں گا، کہا ٹھیک ہے رہو، رہنے لگا تھا، تو وہی گئے وہ ویرانے میں جہاں اکیلے جھوپڑا، میاں بیوی دونوں گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ پورا خطہ بقعہ نور بنا ہوا، یعنی لائٹ ہی لائٹ ہے، آسمان سے ایک قندیل اتری ہے اس کے جھوپڑے کے اندر، پوری ماحول کو اس نے نورانی بنا دیا، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے کہ مولا اگر تو نے مجھے دنیا میں غلام نہ بنایا ہوتا تو میں صرف تیرے ہی آگے سجدہ کرتا رہتا، اب مجھ سے تو میری رات کو قبول کر لے، میرے دن کو معاف کر دے، کیونکہ دن کو اس مالک کی بھی خدمت کرنا ہے جس نے مجھے خریدا، یہ کہتا تھا اور روتا تھا سجدے میں، وہ بھی یہ حالت دیکھ کر کے یہ خود بھی رو رہا تھا، اس کی بیوی بھی رونے لگی کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس کے دن سے زیادہ تو اس کی رات روشن ہے، اور ہم لوگوں نے کتنا گناہ کیا، اس سے کیا کیا کام نہیں لیا ہم نے، اور اس نے وہ بھی نہیں کیا، کہا دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے، وہ برابر سجدے ہی میں رہا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آیا بالکل صبح ہونے کو ہوئی تو وہ قندیل اوپر اٹھ گئی، اور غلام نے سر اٹھایا سجدے سے، جیسے اٹھائے یہ لوگ چپ چاپ چلے آئے، اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو، صبح جب ڈیوٹی پر کمر باندھ کر کے وہ آیا تو دونوں نے طے کیا کہ اس کو فوراً آزاد کرنا ہے، ہم نے بہت غلطی کیا، آیا سلام کیا اور کہا جو خدمت آپ مجھے سونپیں کرنے کے لیے تیار، کہا پہلے تو آپ ہم دونوں کو معاف کر دیں،
کہا آپ لوگوں نے کوئی غلطی تو نہیں؟ کہا نہیں، بہت غلطی، بہت کام آپ سے لیا میں نے، آپ کی خدمت ہم دونوں کو کرنی چاہیے تھی، ہم نے بہت کام آپ سے لیا، لیکن الٹے ہم آپ سے کام لیتے رہے، اب آپ اللہ واسطے آزاد۔ کہا آخر بات کیا ہے؟ پھر وہ واقعہ بتا، کہا کیا میرا معاملہ دیکھ لیا آپ نے؟ میرا معاملہ دیکھ لیا آپ نے؟ کہاں دیکھ لیا؟ پہلی بار تمہاری رات دیکھی ہے، دن تو روز دیکھتے تھے تمہارا کیسے گزرتا ہے ایک مسلمان کا دن، رات ہم نے دیکھی کہ ایک مسلمان کی رات، ایک غلام کی رات کیسے گزرتی۔ ستم رسیدہ کے اختر شماریوں کے مزے نہ، جس نے رو کی گزاری ہو رات کیا جانے۔ کہا رات آپ کی دیکھ لی ہم نے، اور ہم سے بڑی غلطی ہے، آپ آزاد۔ بس اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا کہ مولا میں تجھ سے کہتا تھا میرا راز نہیں کھولنا، میرے راز پر پردہ پڑا رہنا چاہیے۔ اب جو ایک بار راز کھل گیا ہے کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہوں، تو مجھے بھی اٹھا لے۔ اب یہیں سے سمجھئے اولیاء اپنا معاملہ چھپاتے ہیں، اگر ریل ولی ہے تو چھپائے گا اپنے آپ کو، اور ایسا کام کرے گے کہ آپ سمجھ نہیں سکو کہ ولی ہے یہ۔ اور وہ جو بازاری لوگ ہیں زبردستی اپنی ولایت دکھاتے ہیں، اپنی کرامت بتاتے ہیں، تو گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ مستجاب الدعوات بہت خاص آدمی تھا۔ تو یہ ہے، تو وہ مولا کا بھی حق ادا کرتا تھا، اللہ کا بھی حق ادا۔ غلامی میں بھی اس کی نماز نہیں چھوٹی۔ آپ سب آزاد ہیں، یہ نماز کیسے ادھر ادھر ہو جاتی ہے؟ آپ افسوس، تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ چلیے صاحب، تیسرے وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو، غلام کی جگہ پر لونڈی خرید کے لایا بازار سے، جس کو خرید کے لایا ہے اس سے قربت بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے صرف اس سے قربت ہی نہیں کی، نزدیکی ہی نہیں کی، بلکہ اس کو ادب سکھایا ہے، لونڈی کو بھی ادب سکھایا۔ اگر لونڈی کو بھی ادب کی ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہووں کو ادب سکھانے کی کوشش کرو، اگر سیکھتی ہیں تو، اور نہیں سیکھتی تو پھر کیا کرو گے؟ کوشش کرو، ادب سکھاؤ۔ اور جن کے نصیب اچھے ہیں وہ اس کو سکھانا کیا، وہ تو دیکھ دیکھ کے خود ہی سیکھ لیتی ہیں۔ تو اس کو ادب سکھایا، اور اچھا ادب سکھایا، اور اس کو تعلیم دی، اور اچھی تعلیم، بیسٹ ایجوکیشن دیا اس نے۔ قدرت دیکھ رہا ہے کہ لونڈی کو بھی ادب سکھا رہا ہے، اور لونڈی کو بھی علم سکھا رہا، بہترین علم، بہترین ادب۔ پھر اتنا ہی نہیں کیا، پھر اس کو آزاد بھی کر دیا لونڈی نے، آزاد تو اللہ واسطے آزاد ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد نکاح بھی اس سے کر لیا۔ قدرت کو بھی بہت پسند، اب آزاد عورت ہو گئی، وہ آزاد کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ لونڈی کے لیے صرف 2 ہی طلاق ہے، سنا ہے کبھی کہ نہیں؟ آزاد کے لیے 3 طلاق ہے۔ وہاں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ نہیں، جس پر دنیا بڑی فخر کرتی ہے۔ 3 طلاق کی اہل صرف آزاد عورت، تو اس سے نکاح بھی کر لیا، تو اس آدمی کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ ایک لونڈی کو اٹھایا تو کہاں تک اٹھایا؟ آزاد کر دیا۔ کل تک لونڈی تھی، آج گھر کی مالکہ بیوی بن گئی۔ لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرو، گرانے کی کوشش کرو۔
کچلنے کی کوشش نہ کرو اگر انسان ہو. اور اگر آپ شیطان ہی ہیں اور آپ کے پاس شیطان کے سینگ ہے تو جو جی میں آتا ہے کرو. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. لطف یہ ہے کہ گرے پڑے کو اٹھاؤ. جو گرے پڑے ہیں ان کو کیوں کچلتے ہو؟ عوام کی لاشوں کے اوپر سے کیوں گزر رہے ہو آپ؟ پھر بہانے بازی کرتے ہو اور حوالہ دیتے ہو کہ فلانا نے بھی تو ایسا کیا، فلاں نے بھی. تو کیا ضروری ہے کہ فلاں نے کیا تو تم بھی وہی کرو؟ کوئی سن 84 میں کرے تو 220 میں آپ کرو. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کیا ضروری ہوا کہ کسی کے ہاتھ خون میں رنگے ہو تو آپ کا بھی رنگ جائے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کے پاس دوسروں کی برائی بیان کرنے کے بڑے طریقے ہیں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ صرف اپنی اچھائی بیان کرتے کہ ہم نے یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا. بروں کے لیے بری بات ہے، اچھوں کے لیے اچھی بات ہے. اللہ سمجھ بوجھ عطا فرما رہے. ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اس امت کا اجر تو بے حساب ہی ہے. الحمدللہ اللہ پاک وہ بے حساب جو اجر ملنے والا ہے کچھ حصہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور آخرت میں جب ہماری اور آپ کی آنکھیں کھلیں تو وہ اجر بے حساب ایسا ہو کہ ہمیں بھی ملے اللہ والوں کے صدقے میں، انبیاء کے صدقے میں، رسولوں کے صدقے میں، اولو العزم من الرسل کے صدقے میں، صدیقین کے صدقے میں، شہداء کے صدقے میں، صالحین کے صدقے میں، غوث و قطب کے صدقے میں، اللہ والوں کے صدقے جب ملے تو اللہ اس کا یہ چھیٹا دور تک زیادہ تر لوگوں کو اللہ بخش دے، اور سب کو بخش دیتے ہی اس کا کرم. اس کو روکے کون؟ سب پر اللہ اپنا کرم کر رہے ہیں، جیتے جی بھی، مرتے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ.